واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو دین کے تعلم سے اور دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے بڑی مفید اور قیمتی باتیں آئی ہیں، اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے، ہم سب لوگوں کو دین کی خدمت اور نسبت عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، اعزاز ہے۔ کبھی اس کو تنہائی میں بیٹھ کر یکسو ہو کر کے سوچیں کہ ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے، اور انہوں نے ہم کو کس نعمت سے نوازا ہے، تب احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کار نبوت یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو عظیم مقاصد قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، ان میں ایک ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ اللہ پاک نے کسی نہ کسی عنوان سے ہمیں اس میں جوڑا ہے، تو انبیاء علیہ السلام خاص طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور آپ کی جو منزلت اور عظمت ہے، اس کو دیکھیں اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ظاہر ہے ہمارے اندر نہ وہ لیاقت تھی، نہ وہ صلاحیت تھی، نہ وہ اہلیت ہے، اس کے باوجود اللہ پاک نے نسبت و عطا فرما دی اور اس کام میں ہم کو لگا دیا۔ حضرت والا کی ایک بات یاد آ گئی مجھے اس وقت میں، ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری جو قیمت ہے اور تمہاری جو حیثیت ہے، دنیا میں کوئی اس کے اعتبار سے تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ تم کو جو کچھ بھی مل رہا، فرمایا کرتے تھے اس کو انعام سمجھ کے لیا کرو، اپنا استحقاق سمجھ کے مت لیا کرو اس کو، کیونکہ بغیر استحقاق کے وہ نعمت ملی ہوئی ہے، تو اسی نعمت کی بنیاد پر یہ انعام بھی ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے کسی شکل میں مل رہا ہے۔ اس وقت مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ اسی نسبت کی بنیاد پر دنیا ہم کو دیندار سمجھتی بھی ہے اور دینداری کی نظر سے دیکھتی بھی ہے، چاہے وہ ہم نورانی قاعدہ، ناظرہ، فقہ، امامت، درسیات، حدیث کچھ بھی پڑھا رہے ہوں، دنیا ہم کو سمجھتی کہ یہ دیندار ہے اور اسی نظر سے ہم کو دیکھتی ہے، اور اپنے اسی بنیاد پر ہمارا احترام ہے۔ اب ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ کہ ہم سوچیں کہ عوام کس نظر سے ہم کو دیکھ رہی ہے، اس معیار پر ہم اترے ہیں کہ نہیں۔ یہ تو ان کا حسن ظن ہے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ اس حسن ظن کو آپ باقی رکھیے، لیکن دعا کرنا جبھی اچھا لگے گا جب ہم اس معیار پر اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں کہ ہم واقعی دیندار ہیں یا نہیں۔ چونکہ اپنوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس بات کے کہنے میں کوئی بات نہیں، ہم بھی آپ ہی کے ایک گھر کے فرد ہیں اور اسی حیثیت سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ مذاکرہ ہے، ذہن سے بالکل نکال دیجئے
کوئی حقائق دقائق علمی باتیں نہیں، بزرگوں کی جوتیوں میں رہ کر کے جو کچھ لیا ہے، اب میں اپنے لیے بھی اس کو ایک دارین کے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں، اور آپ کو بھی اس میں شریک کر رہا ہوں۔ بس اسی وقت عرض کرنا ہے کہ ہم کبھی کبھی تقاضا تو تھا کہ روزانہ ہم سوچتے، لیکن روزانہ نہ کر سکتے ہو، کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو بیٹھ کر سوچ ہی لیا کریں کہ عوام ہم کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے کیا واقعی وہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ بہرحال آپ حضرات کے سلسلے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنے بارے میں تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ محض اللہ کی ستاری ہے، ورنہ اگر ہماری حقیقت عوام کے سامنے اگر آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، یہ صرف پردہ پوشی ان کی ہے۔ آپ جانتے ہیں مجرم کو ڈھیل کب تک ملتی ہے؟ یاد آیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مجرم آیا، آپ حضرات تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مجرم پیش ہوا، اس نے کہا حضور ہم بیشک مجرم، ہم سے قصور ہوا، لیکن یہ پہلی بار قصور ہوا ہے۔ حضرت نے برجستہ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، فرمایا وہ ستار ہے، وہ سارے عیبوں کو جاننے والا ہے، وہ پہلی مرتبہ کسی کا معاوضہ نہیں کرتا ہے، وہ تو ڈھیل دے دیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم مسلسل یہ کام کر رہے ہو تب نوبت آ گئی تمہاری، کہ میں صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خالی اس سہارے پر رہے کہ ستاری ہوتی رہے گی، نہیں، اللہ پاک جہاں ستار ہے وہاں پھر آپریشن بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا اور اپنے کو پرکھنا ہے کہ واقعی دیندار ہے کہ نہیں۔ میں بہت باریک باریک باتیں نہیں، موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہماری دینداری اپنوں میں بیٹھ کر، دین کے حلقوں میں بیٹھ کر کے نہیں، ہماری دینداری جو ہوگی جب ہم عوام میں جائیں گے تب دینداری ہماری نظر آئے گی۔ ہم اپنے طور پر سوچیں کہ عوام کا ماشاءاللہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے عوام نیک صالح ہیں کہ وہ تکبیر اولا، صف اولا کا اہتمام، پہلی نماز کی پہلی کی سنتیں پڑھنا، بعد کی سنتوں کا پڑھنا، اور عشاء کی باقاعدہ جو مشہور ہے 1917 رکعتیں پڑھنا۔ ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے؟ معاف کیجیے گا بات تھوڑی سی کڑوی آ رہی یہاں پر ہے۔ ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ جب جماعت شروع ہونے کا وقت آتا ہے، اکثریت ہم میں کی وہ ہے، الحمدللہ جماعت تو ہمیشہ رہنے کی ایسی ہے کہ اس وقت وضو کی ہم کو فکر ہوتی ہے، جب وہاں تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، جب تکبیر تحریمہ کا مسئلہ ہوتا ہے تب ہم مسجد آتے دے رہے ہیں، پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں پہلے حافظ نے کہاں پڑھ رہے ہیں، حسن زن تو عام رکھتی کہ بھائی پڑھ لیتے ہوں گے یہ، لیکن اب واقعی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کو سوچنا بار بار کہ یہ ہم کو دینداری کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تہجد کی بات، اوابین کی بات، اشراق کی بات میں بالکل اس وقت نہیں کرتا ہوں، یہ موٹے موٹے جو فرائض ہیں، بعض اوقات ہماری نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہاں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، ہم باہر دکان پر، ہوٹل پر، سڑک پر کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں، وہ کتنی آپ ضروری بات کر رہے ہو، لیکن عوام کیا فیصلہ کرے گی کہ ارے یہ ہمارے مقتدا ہو کر کے یہاں پر۔ ان سب چیزوں کی اور بہت ساری چیزیں جو میں نے موٹی سی بات کی ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا، حضرت اللہ پاک میرے شیخ کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت والا کا معمول یہ تھا جب صحت مند تھے اور جب اس پر آیا کرتے تھے، نماز کے بعد ایک نظر سب پر ڈال لیتے تھے، کس کی تکبیر اللہ چھوٹی، کس کی رکعت چھوٹ گئی، کس کا کیا ہوا، کون نہیں، کہتے کچھ نہیں تھے، کسی سے کچھ نہیں فرماتے، ان کا دیکھ لینا، اور جس دن رکعت چھوٹ گئی تو بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس گھڑوں پانی مارے شرم کے ہو جاتا تھا کہ ہماری جماعت چھوٹ گئی،
کم سے کم ہماری اتنی فکر ہو جائے کہ ہم عوام کے اعتماد کو مجروح نہ کریں اور ہم دیندار واقعی بن جائیں اس کے۔ میرے دوستو، آپ ہم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں، علم ایک الگ چیز ہے اور اس پر عمل ایک الگ چیز ہے، اور علم و عمل کے درمیان اخلاص یہ الگ چیز ہے۔ یہ اخلاص عمل کی قوت و طاقت کتابوں سے ہرگز نہیں آتی، یہ مطالعے سے نہیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز جو آتی ہے وہ بڑوں کی خدمت، ان سے تعلق، ان کے یہاں آنا جانا، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہماری خصوصیت رہی ہے۔ یہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں نے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں اس بات کو سنا تھا، تعلیمی کے زمانے میں۔ حضرت نے فرمایا دارالعلوم میں ایک وقت ایسا تھا، مدارس کا گزر رہا تھا، فراغت کے بعد سند نہیں ملا کرتی تھی، تا وقت کہ کسی شیخ کے پاس جا کر کے کچھ وقت لگانا۔ آج ہم لوگ سوچیں شیخ کے پاس وقت لگانا تو بہت بڑی بات ہے، ہم اس کے پاس جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے بڑوں کا حال یہ تھا کہ جب تک وہ صحت میں رہے، چلتے پھرنے کے لائق رہے، کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، اپنے آپ کو جوڑا رکھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا کو دیکھا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ جاتے رہے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت پہ جاتے رہے۔ ان حضرات کے وصال کے بعد میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا علیہ رحمہ کے ساتھ آنا جانا رہا ان کا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی خدمت پہ جاتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی کی خدمت پہ جاتے رہے، حالانکہ خود پوری عالمی شخصیت تھی ان کی، کیوں جایا کرتے تھے؟ وہ خود فرماتے تھے کہ اہل علم کو ایسے لوگوں کے پاس جانا کہ جا کر کے وہاں اپنی کمیوں کا، جہالت کا احساس پیدا ہو جائے، اور ایسی لوگوں کے پاس جانا تاکہ دل پر چوٹ لگے اور پھر اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے۔ آج ہم تھوڑا سا ہم بس کہہ رہے ہیں، حقیقی علم کی بات تو نہیں کریں گے ہم، یہ کالے کالے تھوڑے سے حروف ہماری نظر سے گزر گئے تو ہم الزام میں ہو جاتے ہیں کہ اب تو کوئی ہمارا مقابل قائل ہی نہیں گیا۔ آپ کے سامنے ذرا ڈرتے ڈرتے میں عرض کر رہا ہوں، یہ کالے کالے حروف جو نقوش ہے ان کا نام علم نہیں ہے، یہ تو کتابی معلومات ہے۔ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت میں سے لینا براہ راست تازی جب ہوگی، جب ہمارا ان سے رابطہ پیدا ہو جائے گا۔ جب تک ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت تک حقیقی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ تو جو نقوش ہے، ان کے الفاظ، ان کے مطالب ہمارے پاس آ گئے، لیکن اندر جو حقیقت اور گہرائی ہے کہ جب تک نسبت نہیں پیدا ہوگی وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کروں اس کی مثال، مورخ اسلام حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، جن کو مورخ اسلام کہا جاتا، جن کا طوطی اس زمانے میں بولا کرتا تھا، صرف ہندوستان میں نہیں عالم عرب کے اندر ان کی شخصیت مسلم تھی۔ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، میں اتفاق سے آج کل انہی کے حالات پڑھ رہا ہوں، حضرت حکیم الامت کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو دو واقعے ان کے عجیب پیش آ گئے۔ خانقاہ سے آنے لگے تو کنارے ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر حضرت تھانوی کو بہت غور سے دیکھ رہے، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی کے شیخ، ڈاکٹر عبدالحی صاحب آگے پیچھے سے اور آگے کھڑے ہو گئے، کہا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو اور روتے روتے فرمایا، اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، لیکن آ کے معلوم ہوا کہ علم تو بڑے میاں کے پاس ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی جہالت کا اقرار کیا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی خدمت پہ جب گئے، حضرت کے قریب ان کی نشست تھی، رخصت ہو رہے تھے،
حضرت سے عرض کیا بہت چپکے سے کہ حضرت کو نصیحت کرنا چاہیے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بہرحال حکیم حکمت تھے. حکیم مریض کے اعتبار سے نسخہ تجویز کرتا ہے. ایک لمحہ کے لیے حضرت تھانوی رکے. یہاں آپ حضرات کے لیے کام کی بات ابھی کر رہے ہیں. اگر گاڑی کہیں اٹک جائے تو اپنے مشائخ کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ پاک اس کی برکت سے گاڑی چلا دے. اب تجربہ کر لینا, کبھی گاڑی پھنسے اپنے مشائخ کے وسیلے سے دعا مانگیے, اللہ پاک کا فضل فوراً متوجہ ہو جائے گا. حضرت تھانوی نے دل میں فوراً دعا کی کہ اللہ اتنا بڑا عالم اور اس وقت نصیحت کی بات کر رہا ہے, مشائخ کے وسیلے سے دعا کی, اللہ پاک نے فوراً دل میں ڈال دی. اور حضرت نے کوئی بات ان کے کان میں کہی. وہاں مجلس علماء کی لگی ہوئی تھی, بڑے بڑے لوگ موجود تھے. نہ یہ پتا چلا کہ سید صاحب نے کیا پوچھا اور نہ یہ پتا چل پایا کہ حضرت نے کیا جواب دیا, لیکن اس نصیحت کرنے کا اثر یہ ہوا کہ سید صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. نوبت ہو گئی, ہچکیاں لگ گئی اس وقت, اور اسی طرح وہ خانقاہ سے چلے. اب پورا علماء کا مجمع سب حیرت میں کیا ہو گیا, مجلس کا رنگ ہی بدل گیا. اب سید صاحب رونے لگے تو ساری مجلس میں سر آ گیا رونے لگے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود, حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ موجود, اور بھی حضرات موجود تھے. حضرت تھانوی کے یہاں نظم و ضبط اس درجے کا تھا کہ عام آدمی کی ہمت نہیں پڑتی, پوچھ بیٹھے کہ حضرت کیا ہوا, وہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب یہ بہرحال حضرت کے منہ لگو تھے اور یہ پوچھ بھی لیا کرتے تھے. انہوں نے موقع مزاج سمجھا کہ اسے ہم لوگ کہتے موڈ صحیح تھا. حضرت تھانوی نے عرض کر دیا کہ حضرت وہ مجلس میں واقعہ جو پیش آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا ہاں بھائی, سید صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ نصیحت مجھے آ. میں نے اللہ سے درخواست کی, اللہ پاک نے میرے دل میں فوراً ڈالا. تو میں نے کہا آپ جیسے علامہ کو کیا ہم نصیحت کریں, لیکن اپنے بڑوں سے ایک سبق سنا ہے وہ بند ہو رہا ہے. فرمایا اس راستے میں بنیاد اپنے آپ کو مٹانا, جتنا جو مٹا لے جائے گا وہ اتنا کامیاب ہوگا. یہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. آپ اصل چیز ہے مٹانا. آپ سے کیا عرض کریں, دیکھیے گیہوں کا دانا, گیہوں کا بھی دانا جب تک اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے, وہ کاشتکار کھیت کو جوتے گا, اس میں ڈالے گا, تو اس پر مٹی ڈال دیتا ہے اور بالکل جناب والا دھوپ لو ہوا سب لگتی نہیں لگتی, اپنے آپ کو مٹایا. اس مٹانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو انسانوں کی, علماء کی, مشائخ کی اس کو غذا بنا دیتے ہیں. یہ غذا کب بنتی ہے, مٹ جانے کے بعد. جب تک یہ چیز نہیں پیدا ہوتی ہے اس وقت تک کوئی چیز نہیں آتی. جب یہ سننا تھا سید صاحب پر اتنا اثر ہو گیا, ہچکی لگ گئی اور اسٹیشن تک روتے چلے گئے. اللہ پاک اس کا حصہ کچھ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آج علم کی کمی نہیں ہے, آج معلومات کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ خوب کتابیں, مدارس, علماء سارے کام ہو رہے ہیں. اصل جس کی کمی ہے اس پر ہم آپ کے اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اس پر متوجہ فرما دے کہ ہم اپنے آپ کو. اور دیکھیے آپ حضرات جس مقام اور جس منصب پر ہیں اس کا تقاضا کچھ اور ہے. ابھی حضرت مولانا ایک بات کہہ رہے تھے عزت کے تعلق سے. حضرت حکیم الاسلام نے اپنی مجلس میں اسی آیت کریمہ کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کی تلاوت فرمائی تھی, اور بڑی حکیمانہ انداز پر اس کا بیان غالباً 2-3 دن چلتا رہا. اللہ کی توفیق سے تعلیم کے زمانے میں یہ سعادت حاصل رہی, حضرت کیا جایا کرتا تھا. جب حضرت رہتے تو مجلس میں پہنچ جایا کرتا تھا. تو اس وقت بڑی قیمتی باتیں حضرت نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی. مولانا کی برکت سے میرے ذہن میں کم آتی بات. آج ہم بھی شامل ہیں, عزت چاہتے ہیں. کوئی علم والا دین کی کسی کی بھی نعمت ہو,
ہر چاہتا ہے کہ قوم عزت کے ساتھ عزت کا معاملہ رہے، مجھے معاشرے میں عزت کے ساتھ دیکھا جائے، لیکن بھائی اس کے لیے تھوڑا محنت کرنا پڑے گی، تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، تھوڑا پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ یہ جو ہم لوگوں کو سندیں مل جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ فاضل ہو گئے، یہ ہو گئے، نہیں، تو سندیں اس لیے دے دی جاتی ہیں کہ ان میں اب اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ اگر یہ لگے رہیں گے تو نکل جائیں گے، بس وہ مطلب نہیں ہوتا اس بات کا ہے کہ جناب والا اب ہم فاضل ہو گئے، یہ ہو گئے، نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں وہ بات مجھے یاد آئی لیکن لمبی ہو جائے گی، میں اس کو ذکر نہیں کروں گا اس وقت میں۔ بڑے کام کی حضرت مجھ سے بات ارشاد فرمائی تھی، وہ اس وقت زور کرنا تھا وہ یہ کہ علم کا جو حق ہے ہم اس کے ادا کرنے کی مکمل فکر کریں اور اخیر دم تک فکر کریں۔ ہمارے بڑوں نے کتنی فکر کی ہے، کتنی فکر کی ہے۔ حضرت والا ہم لوگ بہرحال حضرت سے پڑھا بھی ہے اور حضرت کی صحبتیں ملی ہیں، تربیت میں رہے۔ حضرت ایک بار کہا کرتے تھے بات، اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، بلکہ اس وقت تھوڑا سا اندر سے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں، اب محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے میری بات آپ سرسری نہ سمجھیں، اس کو کسی وقت سوچیے گا، جب تک سر پر کوئی بڑا رہتا ہے اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جب بڑا چلا جاتا ہے تب پھر اس کو اپنی ناقدریوں کا احساس بہت ہوتا ہے کہ ہم نے قدر نہ کری، چلے گئے ہمارے۔ حضرت والا ہم جیسے خردوں کے سامنے کئی بار فرمایا کہ اگر کوئی بات اصلاح کے قابل ہو تو فوراً کہہ دیا۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کس کی بات نقل کی ہے؟ حضرت حکیم الامت کے جو دھوکے بجائے تھے، حضرت کے گویا معتبر اور مستند تھے، وہ اپنے ہم لوگوں چھوٹوں سے کہا کرتے تھے کوئی بات اگر ہو کہہ دیا کرو۔ حالانکہ جن لوگوں کو حضرت نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا روب حضرت کا تھا، کتنا دبدبا قدرتی بھی تھا، اور کچھ ان کی نورانیت روحانیت کا کہ بڑے بڑے وہاں بات کرنے گھبراتے حضرت تھے، لیکن فرمایا کہ تو کوئی بات اگر ہو تو کہہ دیا۔ یہ بڑوں نے سبب دے کے گئے ہیں کہ اگر اس میں لگنا ہے تو اپنی کمیوں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، اور خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوسروں سے کہو کہ کوئی کمی اگر نظر آ رہی تو بتاؤ میری کمی کیا ہو رہی ہے۔ آج ہمارا حال یہ کوئی ہماری کمی پہ ٹوک دے، برا نہ مانیے گا، پارا ہائی ہو جاتا۔ اچھا تمہاری اوقات تم نے ہمیں ٹوک دیا اس کے اوپر؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کچھ گڑبڑ چل رہا ہے معاملہ یہ کہ اب آپ اس درجے پہ آ گئے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ حضرت حج کر کے آئے، حضرت نے ایک بڑے عالم کو بلایا اور کہا دیکھو حج کرنے جب میں گیا تھا اس وقت میری جو حالت تھی، آنے کے بعد میں اب گراوٹ ہوئی ہے یا ترقی ہو گئی، مجھے دیکھ کے بتاؤ۔ شیخ جو سینکڑوں کا مشائخ ہے جو پوری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے، حج کر کے آئے، فرمایا کہ بتاؤ پہلی جو حالت تھی اس میں ترقی ہو گئی یا کمی ہو گئی؟ ظاہر سی بات ہے ان کے اندر تو کمی نہیں تھی، وہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ اپنی اصلاح سے کسی وقت غافل نہیں ہونا، اپنی فکر کرنا، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی فکر کرنا۔ دوستو دوستانہ ہی شکایت کہہ لیں گے ہم، آج معاف کیجیے گا، ہم کو اگر فکر ہے دوسروں کی، معاشرے کی، سماج کی، فلاح کی، عوام کی، اپنی کتنی فکر ہے؟ جلسے ہم کر رہے ہیں، ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم بھی اسی دنیا کے آدمی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، لیکن پوچھنا یہ ہے ہم اپنی کب فکر کرتے ہیں؟ صوفیہ نے لکھا ہے، میں صوفیہ کی بات آپ لوگوں کے شاید اہمیت نہ رکھے، لیکن صوفیہ میں وہ لوگ ہیں جو بڑے محدثین ہیں، جو شخص اپنا جائزہ نہیں لے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی کمیاں کھل کر کے عوام کے سامنے آتی ہیں۔ آج میرے دوستو ہمارے طبقے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہر آنچ پر ماں جو کچھ کیا دھرا وہ سب ہمارا اپنا ہے،
ہماری اپنی کمیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر، اس کے جائزے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل کو بنانے کی، سنوارنے کی، سدھارنے کی فکر کریں اور دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیں. یہ تو خانہ خدا ہے، خانہ خدا کو اس کے لائق بنا دینا. اتنی محنت کرنے اپنے اوپر ہم. آپ اپنے ذہن سے یہ بالکل نکال دیجئے کہ اگر ہم اپنی اصلاح کی فکر میں لگیں گے تو علم کا ذوق ختم ہو جائے گا، مطالعے کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کہ ہم تقریر نہیں کر پائیں گے، ہم لکھ نہیں پائیں گے، کچھ نہیں. یہ سب نفسانی شیطانی دھوکہ ہے یہ، اور اسی بنیاد پر ہم کو وہ دور کیے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے یہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. یہی موضوع چل رہا تھا تو حضرت نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب جب سے تم یہاں آئے ہو تمہارے علم میں کتنی کمی ہو گئی اور تمہارا مطالعے کا ذوق کتنا ختم ہوا. تو حضرت نے برجستہ فرمایا کہ حضرت آنے کے بعد اب معلوم ہوا کہ حقیقی علم ہوتا کیا ہے. آنے سے پہلے تو کتابی جو کچھ تھا میرے پاس، یہاں آنے کے بعد بڑا ذوق پڑا. اس لیے میرے دوستوں، ہم اپنے بزرگوں کی نسبت کے بھروسے پر یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، اگر دل کو بنا لیں گے، سنوار لیں گے تو آپ کا جو ذوق ہے دینی، علمی، عملی کسی لائن کا ہو وہ بڑھے گا، ترقی کرے گا. اور سچی بات یہ ہے ابھی کتابوں سے لے رہے ہیں، اللہ پاک تازی تازی وہاں سے لے لیں. ابھی تازی نہیں آ رہی ہے، ابھی تو وہ آ رہی ہے جو دوسروں نے لکھ دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی، لیکن وہاں سے تازی تازی آ جائے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے. اس لیے ہم سب لوگوں کو اس پر توجہ دینا کہ کچھ وقت ہمارا ضرور ایسا ہونا چاہیے ہم بیٹھ کر کے اپنے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کریں، ہم جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ، اپنی ٹنکی پھول کرنے کی فکر کریں. ہماری ٹنکی اگر خالی ہوگی تو دوسروں کو کیا دیں گے. ہم یہ چاہیں کہ لفاظی سے، اپنی زور خطابت سے اور اپنے الفاظ کی طاقت سے ہم متاثر کر دیں مجموعے کو، نہیں. آپ کو بہت سنا ہوگا ایک واقعہ بزرگ کا، غالباً حضرت بڑے پیر صاحب کا واقعہ ہے یا حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی کا واقعہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تازہ میرا دیکھا ہوا نہیں، لیکن ہے بالکل یقینی کہ ان دونوں میں سے کسی کا. صاحبزادے پڑھ کر کے آئے تو ان کے دماغ میں تھا کہ علم بہت ہے اور ذہین ہے، یہ ہے وہ ہے. صاحبزادے حضرت نے کہا تقریر کرو. لیکن ماشاء اللہ بڑی عالمانہ فاضلانہ تقریر، لیکن مجمع تک سے بس نہیں ہوا. یعنی چہرے تک پر بھی مجمع کے کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ہم لوگ سے بڑا دکھ ہوا، اتنی محنت کر لی لیکن کسی وقت کوئی اثر نہیں ہوا، ختم ہو گئی بات. حضرت بیٹھے، حضرت نے ایک جملہ مجھ سے فرمایا بہت مختصر تھا کہ بھائی وہ شہری کے لیے دودھ رکھا تھا اور بلی آئی وہ پی گئی. آپ بتاؤ کون سی علمی بات تھی ہے، یا کون سا نکتہ بیان کر دیا انہوں نے. بس یہ کہنا تھا کہ مجمع لوٹ پوٹ اور رونے لگا، آوازاری شروع ہو گئی. صاحبزادے کو بڑی فکر ہوئی کہ کیا ہوا کہ میں نے تو پورا جسے کہتے ہیں اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا، نہ کسی کے آنسو نکلنا تو بہت بڑی بات، چہرے پر اثر نہیں ہوا. اور یہاں یہ کہ ابا نے اتنا سادہ جملہ کہا کہ سحر کرنے کے لیے دودھ رکھا تھا، وہ بلی آ کے پی گئی. بعد میں ان کو بھی احساس ہوا، توجہ بھی دلائی والد نے، کہا دیکھو یہ فرض ہے. اشاروں میں کہا کہ تم نے صرف دماغ پر محنت کی ہے، اندر دل پر محنت نہیں کی. اگر اس پر بھی تمہارے پاس کچھ ہوتا تو پھر اس کا اثر ہو جاتا. اس لیے دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، سدھاریں. اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں مریض اپنا علاج کبھی خود نہیں کر سکتا، ایک دم طے بات ہے. اگر ڈاکٹر بھی ہوگا تو بھی نہیں کر پائے گا. قاعدہ یہی ہے کہ مریض اپنا علاج اور صحت چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور ہم مولویوں کی یہی ایک بیماری، معاف کیجیے گا، کیا بیماری کہ کہتے ہیں ارے وہاں 8-9 سال تو پڑھ لیے، اب بھی جا کے کسی کے سامنے جھکے چکیا دیکھی کریں. نہیں، کچھ نہیں، تو پوری زندگی کا مسئلہ ہمارے لیے. اس لیے
کسی سے بھی اپنے آپ کو جوڑیے، آئیے جائیے، خدمت میں حاضری دیجیے۔ دیکھیے کسی نے اگر سیب نہ کھایا ہو اور آپ 24 گھنٹے تقریر کر دو تو کیا سیب کو مزہ مل جائے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر ایک کاش اس کو دے دو، تقریر کی ضرورت ہوتی نہیں۔ میں نے اتنا سب بیان کر دیا، لیکن بہرحال ابھی آپ پورے طور پر وہاں نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے پاس رہیں گے تو خود آپ کو مل جائے گا۔ بس ہمارا، اور دیکھیے ایک بات اس وقت کام کی نہ کہوں گا، لیکن ابھی قرآن کی آیت سے استنباط کہنے بھی آتا گیا مجھے، ہم میں سے ہر آدمی روزانہ 5 وقت نہیں، جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، فرض، واجب، سنت اور نفل، ہر رکعت کے اندر صالحین کی صحبت کی درخواست کرتا ہے۔ یہ مولانا کی برکت سے ابھی میرے ذہن میں آگے بات ہے۔ یا آپ حضرات کے ہوگی ذہن میں، ایسا نہیں ہے کہ میرے کہنے سے آ جائے، لیکن ہر شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ صدیقین کی صحبت دے دیجیے، صالحین کی صحبت دیجیے، شہداء کی صحبت دیجیے، ہر شخص مانگتا ہے۔ وہ کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ منعم علیہم کے راستے پہ چلائیے۔ اور منعم علیہم کون ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صالحین کی صحبت کی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دعا تو مانگ رہے ہیں اس کی، اب اس کے خلاف ہو رہا، تو کم سے کم ہم خواص کا طبقہ، علماء کا طبقہ، ائمہ کا، حفاظ کا جو دعا مانگ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ پہلے جتنے صاحب نسبت ہوتے تھے وہ خاص طریقے پر ایک دعا کرتے تھے جب گھر سے باہر جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جب گھر سے باہر نکلتے تو دعا کرتے اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ باہر نکل رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کسی صالح کی صحبت عطا فرما۔ حالانکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ظاہر ہے کہ سب تو اعلیٰ درجے کے اوپر ہے۔ جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں اور پھر ہم سورہ فاتحہ میں دعا کر رہے ہیں تو اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ لبیک کہہ کر کے کسی نیک اور کسی صالح سے جڑنا، رہنا۔ اور یاد رکھیے صالحین کے ساتھ تعلق رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہے گا، کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو ان کے دوستوں سے جڑ جاتا ہے، اللہ پاک ایمان پر خاتمہ اس کا بالکل یقینی ہے، اور اللہ پاک اس کو فتنوں سے محفوظ کرے گا، اللہ پاک اس کے اندر دین کی استقامت عطا فرمائے گا۔ اور میں آگے بڑھ کے کر دوں، صالحین کی بہت بڑی چیز، ان کی نظر بھی کسی پر اگر پڑے گی اور کسی کو اللہ کے لیے دیکھ لیں گے، اللہ پاک اس کو بھی نواز دے گا۔ حضرت ملا علی قاری نے ایک واقعہ نقل کیا، بس وہ سنا کے میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہم اللہ بادشاہ وقت ہیں، لیکن اس نسبت کو لینے کے لیے انہوں نے بادشاہ کو ٹھکرا دیا اور فقیری کے لباس میں آ گئے تھے۔ ایک دن گزر رہے تھے تو دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت، حسین، جمیل، شراب پیے ہوئے نشے میں پڑا، کئی اس کے منہ پہ لگی ہوئی ہے۔ حضرت کی نظر پڑ گئی تو غصہ تو آیا کہ مسلمان ہو کر اور مالدار لڑکا اور جب حسین جمیل اور نافرمانی اللہ کی، پھر ایک دم خیال آیا کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ ہم ایک بیماری میں مبتلا ہے، اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بیماری یہ ہے، دینی اعتبار سے ہم اندر بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن ہم کو اپنی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ اگلا آدمی اگر کسی کمی کے اندر مبتلا ہے تو وہ ہم کو نظر آ جاتا ہے، اور نظر ہی نہیں آتا، اس کو ہم گری ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ مسئلے کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے کسی مومن کو حقیر سمجھنا۔
اور میں اپنے دوستوں کو سادے لفظوں میں سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو کسی فیکٹری میں کوئی مال تیار ہو اور اسی فیکٹری والوں کے سامنے آپ اس مال کیا کمی اور عیب بیان کریں، اس کو انتہائی تکلیف ہوگی کہ میں نے اتنی مشکلوں سے تیار کیا اور یہ عیب نکال رہا ہے اس کے اندر۔ یہ نفسیاتی چیز ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے اور ہم اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ میرے مخلوق کو یہ گرا ہوا دیکھ رہا۔ اس لیے میرے دوستو، کسی کو کسی گناہ میں مبتلا اگر ہم دیکھیں تو گناہ کو تو برا سمجھیں لیکن اس کو گرا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی اصلاح کرے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک مثال سمجھا دیں، بہت سے لوگ کھٹک رہی ہوتی بات۔ آپ بتائیے، اگر ہمارے آپ کے والد واجب ہوں، گھر سے باہر نکلے، اتفاق یہ کہ پیر پھسلا اور سڑی گندی نالی میں گر گئے، آپ بتاؤ ابا کو حقیر سمجھو گے؟ ابا کو گھٹیا سمجھو گے؟ گرا ہوا نہیں، پاک کی عظمت دل میں ہوگی، لیکن وہ جو ان کو گندگی لگ گئی ہے اس کی فکر ہوگی کہ ابا کسی طریقے سے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، یہی تو ہوگا۔ ان کو نہیں سمجھیں گے آپ۔ اسی طرح کسی بھی انسان کو برائی میں دیکھے، میرے ربا کی مخلوق ہے لہذا اس کو حقیر نہ سمجھے، یہ فکر کرے کہ کسی طریقے سے گناہوں سے باز آ جائے اور کم سے کم درجے کی بات دعا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس کو تو فوراً پانی لائے، پانی لانے کے بعد اس کو دھلا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب نسبت ہے، ایک نظر ڈالی اس کے اوپر، جب اس کو ہوش آیا، ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں پڑی، ہوش آ گیا ابراہیم علیہ السلام بس فوراً پڑ گیا۔ اللہ پاک نے اس نظر کا سب سے پہلا جو ثمرہ دیا ہے اس کے دل میں فوراً آیا کہ حضرت توبہ کریں، آپ بیعت کریں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائیے، ایک صاحب نسبت کی نظر پڑی، اس کو توبہ کی توفیق اپنے گناہوں سے مل گئی۔ اس کے بعد حضرت مراقب ہوئے تو معلوم یہ ہوا اس زمانے کے جو اولیاء بڑے بڑے جس مقام پر ہیں، اللہ پاک نے اس کو اس مقام پر پہنچا۔ اب ان کو فکر سوال ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو فاسقانہ فاجرانہ زندگی گزاری اور کہا تو توبہ کر لیا اور تب پہنچ گیا۔ اللہ سے رجوع ہو گئے، اللہ سے عرض معروض کیا کہ اللہ آپ کی قدرت اور آپ کی حکمت، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں، آپ تو مالک ہیں جن کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کر لیں، لیکن یہ راز سمجھ کے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا غسلت وجہہ لوجہی، غسلت وجہہ لوجہی، تم نے میرا بندہ سمجھ کر کے ترس کھا کر کے اس کا تم نے منہ دھلا ہے۔ غسلت قلبہ لوجہی کا، تو میرا محبوب تھا، تیرے لیے میں نے اس کے دل کو دھل کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بس اب اتنا کرنا تھا۔ کہنا سننا تو میٹھی میٹھی باتیں سبھی سنا لیتا ہے، اصل تو عمل کی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کم سے کم اتنے ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے علم کے موافق اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، قلب کو بھی، قالب کو بھی۔ آخری بات دیکھیے، اس بیان کا ہرگز مقصد نہیں ہے، اللہ شاہد ہے کہ میں کوئی اپنے تعلق سے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، حاشا وکلا۔ ہم لوگ جس سلسلے میں ہیں آپ کو اس کی نزاکتوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے اپنے شہر کو اپنی نظروں سے، اچھے اچھے علماء آتے تھے، حضرت رگڑ لیتے تھے، اس کے بعد سلسلے میں داخل کرتے تھے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی ہو جاتی، بیان کر رہا ہے اس لیے کہ دور جائے، ہرگز نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم بیمار ہیں، اپنی بیماری کا احساس کر کے کسی معالج سے رجوع کر لیں تاکہ ہم صحت یاب ہو جائیں۔ یہ ساری باتوں کا مقصد صرف یہی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے مولا
ہماری کمیوں کو آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اے مولا تنہائیوں میں جب ہم مجرمانہ عمل کرتے ہیں تو آپ موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ ستاری فرما دیتے ہیں۔ اے مولا جیسے آپ نے اب تک ستاری کا معاملہ کیا ہے، اخیر دم تک ستاری کا معاملہ فرماتے رہیے۔ اللہم استر عوراتنا، اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجیے۔ اے مولا جو نسبت عطا فرمائی ہے اس کے حقوق اور تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مولا جہاں ظاہری نسبت عطا فرمائی ہے باطنی نسبت بھی عطا فرما دیجیے۔ اے مولا دل پر ایک نظر ڈال دیجیے، اس دل کو اپنے لائق بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ تو آپ کا گھر تھا، ہم نے اپنی نالائقیوں سے غلاظت اور گندگی سے بھر دیا ہے۔ اے کریم اس جرم کو معاف فرما کر کے دل کو دل بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم کو دل والا بنا دیجیے، ہم کو اہل دل بنا دیجیے۔ اے اللہ اکابر کی نسبتیں ظاہری جو عطا فرمائی ہے حقیقی نسبتیں بھی ہم کو عطا فرما دیجیے، ہمارا حصہ اس میں شامل فرما دیجیے۔ ان کی جوتیوں میں اے اللہ اور رہنے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے مولا اس راستے کے ہر مجاہدے کو ہمارے لیے لذیذ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کے کرنے کا اور اس کے تحمل کے ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ آپ نے ہم کو جو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اے کریم نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان صلاحیتوں پر کو یہ نشان کو شکار نہ کرنے پائے اور آخر دم تک ہماری ایک ایک صلاحیتوں کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے، دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ بغیر استحقاق کے دین کی خدمت کی جو آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے اخلاص کے ساتھ اخیر دم تک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم اس وقت جو مذاکرہ ہوا ہے جو باتیں صحیح نکلی اس کو قبول فرما لیجیے، جو باتیں غلط نکل گئی ہیں اس کو معاف فرما لیجیے۔ ہماری جب تک حیات مقدر ہے سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ جینے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ کسی کا اور کا محتاج نہ بنائیے، اے کریم اپنا محتاج بنا کر کے رکھیے۔ اے مولا در بدر کے ذلتوں سے ٹھوکروں سے بچا لیجیے آپ۔ اے اللہ کسی پر ہم کو بوجھ نہ بنائیے۔ اے کریم چلتا پھرتا رکھیے اور آخری وقت آ جائے تو چلتے پھرتے بلا لیجیے آپ۔ اے کریم ہر خیر مقدر فرما دیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔